ہمارے اکابری میں سے ایک بہت ہی بڑے آدمی کے ساتھ مناظرہ ہوا، حضرت اقدس پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ہمارا بزرگ غصہ ہو گیا، کہتے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. تو پیر مہر علی کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہے، بریلوی مشرک ہے، اور آپ لوگ موحد علم غیب. بتاؤ علم الغیب اس مضاف سے کون سا علم مراد ہے؟ الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم و بین المعلوم اور الحاضر عند المدرک قبول النفس لتلک الصورہ، کون سا معنی مراد ہے؟ بزرگ کہتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہتے ہیں اللہ کے بندے بتاؤ کس میں میرا اور آپ کا جھگڑا ہے؟ علم کے تو تقریباً 15-16 معنی آتے ہیں، تو کس میں جھگڑا ہے ہمارا؟ چوتھی مولانا شرک فی العلم ہے. شرک فی العلم کیا ہے؟ وَأَن يَعْتَقِدَ الْإِنسَانُ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا أَفْعَلُ وَيَعْلَمُ مَا لَا أَفْعَلُ. جو کچھ میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، میرا غیر اللہ اس کو جانتا ہے. کچھ پہلے پڑھ گیا؟ وَأَن يَعْتَقِدَ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، غیر اللہ غیب جانتا ہے. یا يَعْلَمُ مَا أَفْعَلُ وَيَعْلَمُ مَا لَا أَفْعَلُ، جو کچھ کروں گا نہیں کروں گا. يَعْلَمُ مَا أُرِيدُ وَمَا لَا أُرِيدُ، میرے ارادے غیر ارادے سب کو وہ جانتا ہے. یہ علم غیب ہے مولانا. اللہ کے علم میں کسی کو، آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہے، علم الغیب علم تفرد بہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے مولانا. سمجھیے؟ اور جو اللہ جو بتاتا ہے، سمجھے، وہ علم غیب نہیں ہے، وہ اخبار الغیب ہے، اطلاع الغیب ہے، انباء الغیب ہے. آپ نے سنا ہے، بزرگوں کو بھی سنا ہے، اپنی کتابوں کو بھی سنا ہے. ہماری کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بریلوی علم غیب کلی کے قائل ہیں، رضا خانی، اور ہم لوگ علم غیب کلی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ نبی کے لیے علم غیب جزئی کے قائل ہیں. کس کے قائل ہیں؟ جزئی. تو مانا بریلوی کلی مشرک ہے اور آپ جزئی مشرک ہیں. آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اور قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ سالبہ کلیہ ہے. اور سالبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ موجب جزئی. اور آپ خود کہہ رہے ہیں نبی جزئی علم غیب جانتا ہے. سمجھتا ہے؟ میں شراب پیتا ہوں لیکن میں شرابی نہیں ہوں. میں چوری کرتا ہوں لیکن میں چور نہیں ہوں. میں قتل کرتا ہوں لیکن میں ڈاکو نہیں ہوں. سمجھ رہی میں؟ منہ اپنا کالا کیا لیکن میں کالا نہیں ہوں. تو تم اپنے منہ تو کالا کر چکے ہو نا. آخر میری فریاد آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگی؟ جو ہماری کتابیں بھی بھری ہوئی لکھتے ہیں کہ نبی کے لیے ہم علم غیب کلی کے قائل نہیں، بلکہ کیا ہے؟ جزئی علم غیب. تو مجھے جزیہ تو ادھر سے یہ کہ سالبہ کلیہ. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ اس میں سالبہ جزیہ کا سور کون سا ہے؟ یہ تو سالبہ کلیہ ہے. اور سالبہ کلیہ جب، تو سالبہ کلیہ کو تو موجب جزیہ سے توڑ رہے ہو. اس لیے میں نے وفاق میں ایک دفعہ یہ مذاق میں مشکات میں یہ سوال دیا تھا، سمجھے؟ پھر میں یہاں ترجمہ پڑھا رہا تھا، تو جس نے پرچے چیک کیے تھے، پرچے تو بنائے ہم نے، لیکن جب پرچے چیک کر کے وہ آئے یہاں سبق میں، میرا بیٹھا ہوا کہنے لگے مولانا اس دفعہ ایک ظالم نے، پتہ نہیں ممتحن نے ایسا اشکال بنایا، خدا کی قسم میں نے مشکات کے پرچے چیک کیے، کسی ایک نے بھی جواب نہیں لکھا. اس ظالم نے کیسے لوگوں کا دماغ گھمایا ہے. اور واقعی کہتے ہیں کہ مجھے خود تشویش ہو گئی ہے، ہماری کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا. میں نے کہا یار گھبراؤ نہیں، وہ ظالم میں ہوں. سمجھ رہی؟ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ ظالم میں ہوں. اس لیے آپ کو معلوم ہونی چاہیے نہ نبی کے لیے علم غیب جزئی کے قائل ہے نہ کلی کے قائل ہے. وہ اس کو کہتے اطلاع الغیب، اخبار الغیب، انباء الغیب، علم غیب اضافی، علم غیب لہوکی، اس کے 5 نام ہیں. وہ علم غیب نہیں ہے. علم غیب کی تعریف اس پر صادق ہی نہیں آتی. یہ تسامح ہوا. میں نے بڑے 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 مولویوں کو بھی اس پہ کبھی کبھی ٹوکا ہے کہ اللہ کے بندے کس چینل سے گفتگو کر رہے ہو. سمجھے؟ اس لیے مفتی احمد یار خان نے خوب پکڑا، پھر بہت اچھی طریقے سے دیوبندیوں کی کھچائی کی. اس نے کہا پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے گفتگو فرما رہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ شرک فی العلم، شرک فی العلم یہ ان یعتقد ان غیر اللہ یعلم کل شیء، غیر اللہ ہر چیز علم غیب رکھتا ہے، یعلم الغیب. اور یہ اس علم، جس علم کی ہم نفی کر رہے ہیں، علم غیب کی، سمجھ شریف میں یقین ہے، وہ علم الیقین بھی ہے، وہ عین الیقین بھی ہے، وہ حق الیقین بھی ہے. تینوں صورتیں اس میں داخل ہیں.
سمجھتے ہیں؟ ہمارے اکابری میں سے ایک بہت ہی بڑے آدمی کے ساتھ مناظرہ ہوا حضرت اقدس پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ہمارا بزرگ غصہ ہو گیا، کہتے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. تو پیر مہر علی کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہے، بریلوی مشرک ہے، اور آپ لوگ موحد علم غیب، بتاؤ علم الغیب اس مضاف سے کون سا علم مراد ہے؟ الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم و بین المعلوم اور الحاضر عند المدرک قبول النفس لتلک الصورہ، کون سا معنی؟ صفت یتجلی بہ المذکور لمن قامت ہی بہ، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی العلم، وہ دوسرا ایک اور بھی ہے صفت یتجلی بہ المذکور، ہاں یہ صفت توجب تمجیزا بحیث لا یحتمل النقیض، کون سا معنی مراد ہے؟ بزرگ کہتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہتے ہیں اللہ کے بندے بتاؤ کس میں میرا اور آپ کا جھگڑا ہے؟ علم کے تو تقریباً 15-16 معنی آتے ہیں، تو کس میں جھگڑا ہے ہمارا؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دی علم الیقین ہے. بولو علم الیقین، سمجھ رہی میں یقین؟ علم الیقین، اس میں عین الیقین حق الیقین بطریقہ اولا ہی داخل ہے. اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اور دوسرے الفاظ میں کہو صفت توجب تمجیزا بحیث لا یحتمل النقیض، جو وہی معنی مراد ہے. کبھی اگر اللہ موقع دے دے کسی سے آپ کا جھگڑا ہو تو آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ کس میں یہ 15-16 معنوں میں سے علم کے کس معنی میں جھگڑا ہے ہمارے دشمن کے ساتھ. اللہ کبھی موقع اگر دے دے آپ کو، ورنہ اللہ آپ کے دشمن کو بھی بچائے. سمجھے بھائی جان؟ اللہ آپ کے دشمن کو بھی بچائے. ایسے موقع پر تو ہم غریبوں کو یہ لوگ بھیج دیتے ہیں آپ کے، سمجھے بھائی جان، بڑے بڑے اکابرین ہم غریبوں کو آگے کر لیتے ہیں، لیکن جب میدان فتح ہو جاتا ہے تو ہماری ماں کو گالیاں بھی دیتے ہیں. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ہماری ماں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، سناتے بھی. اڑے ہو گیا مولوی صاحب؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے تو اچھی بات ہے. یہ شرک فلم، لیکن خیال کر لینا ایک احکام شریعہ کا علم ہے. وما هو علی الغیب بضنین، نبی بخیل نہیں، ہر چیز آپ کو احکام شریعہ بتائے گا. سمجھ رہی؟ اور دوسرے تکوینیات کا علوم ہے، وہ اس سے کوئی نبوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہوئی بتا دے آپ بتا دے، لیکن یہ ہے کہ علم نبوت میں وہ چیز داخل نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعہ کا علم تھا، تکوینیت کا علم حضرت خضر علیہ السلام. سمجھے؟ اور نبی احکام شریعہ کو بتاتا ہے، اور ہر چیز بتانے کے نہیں ہوتا. کیا کہتا ہے قرآن؟ ذرا سن لو. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی چیزیں تم چھپاتے میرا نبی یبینوں کو بیان کرتا ہے، ویعفون کثیرن، بہت سی چیزوں کو نبی چھوڑ دیتا ہے، یترکو کثیرن، بہت سی چیزیں بیان نہیں کرتا، ان کو ظاہر بھی نہیں کرتا. السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.